خدا خاتم انبیاء بارک دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاءمة كيفيات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استطاعت الأنوار واستنطالت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق بهم الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الغش والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیا مجیدہ زیر بحث رہی چند شعبوں میں کچھ نہ کچھ مضامین عرض کیے ہیں آپ کی خدمت میں. پیغام وحی انسان کی ہدایت کے لیے خداوند قدوس نے وحی کے کامل ظرف کی صورت میں انسانوں تک پہنچایا. وحی کا کامل ترین ظرف وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہے کہ اگر ذات پیغمبر نہ ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا کوئی مقام نہ تھا. یہ ختمی مرتبت کا وجود اور آپ کی اس کائنات کے اندر بعظمت شخصیت ہی قرآن کے لیے ظرف قرار پایا. نتیجہ تن وہی کا پیغام جاری ہے. بہرحال اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صدیوں سے ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس پیغام میں جو رنگ کربلا میں بھرا ہے وہ انمٹ ہے اور یقیناً اسی میسیج نے دنیا کے اندر دنیا کے انسانوں کے دلوں میں حکومت قائم کر رہا ہے اور یہ دلوں پہ حکومت کرے گا. عرض یہ ہے کہ جب سے بشر نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے جہالت اور علم عقل اور جہالت
روح اور نفس، خیر اور شر، ظلم و بربریت اور صبر. اسی طرح اگر انسانی اجتماع اور سوسائٹیز اور تمدن کی اگر بحث کو نظر میں رکھا جائے، اعلیٰ اور اچھی اقدار کے مقابلے میں پست قدریں اور ویلیوز کی جنگ جاری ہے، ایک دائمی جنگ ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر وقت آئے گا، عقل کو کامیابی ہوگی، روح کی بالیدگی کا سامان فراہم ہوگا، انسانی زمین پہ اعلیٰ قدروں کا نظام نافذ ہوگا. دین کی نورانیت نے اپنی قوت کے ساتھ غالب آنا ہے. لفظوں پہ ذرا غور کہ دین اپنی پوری نورانیت کے ساتھ انسانی ذہنوں کو منور کرے گا، انسانی دلوں کے اندر وحی کے نور کو اجاگر کرے گا، اور یقیناً ایک وقت آئے گا کہ ہر سینے میں حسین کی محبت کا نور جگمگائے گا. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، قدم بقدم. بہرحال پروردگار کا اپنا ایک منصوبہ ہے کہ مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود آمادہ ہوں، معجزے کے ساتھ نہیں. اگر معجزے سے ہونا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء نہ آتے. اللہ پہلے ہی معجزہ فرماتا ہے، انسان سیدھا سیدھا ٹھیک ہوتا. نہیں، مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے جو بنیادی وسائل آپ کو دیے ہیں، عقل ایک بہت بڑا وسیلہ دیا ہے، اسی طرح قوت ادراک انسان کو دی ہے، انالیسس کی، پرسیپشن کی، یہ ساری قوتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو. تفکر، تعقل، تدبر، تھنکنگ، وزڈم، یہ ساری قوتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں. اور اس کریم نے اس کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے، اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کو بھی ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. بہرحال بھی یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ خالی اگر کریکلم اللہ تعالیٰ کسی آج جو دنیا نے ترقی کی ہے، یہ پہلے ہی ترقی ہو جاتی تو ساری کتابیں ہیں وہ ٹیکسٹ کر دیتا، اللہ کو پڑھتے رہو اور اس سے ہدایت حاصل کرتے رہو. یہ ممکن نہیں ہے. کتاب کبھی بھی انسانوں کے لیے، ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کتاب کا ماہر استاد موجود نہ ہو. اور جتنی بڑی کتاب ہو اتنا بڑا استاد چاہیے. قرآن جیسی کتاب کے لیے تو بہرحال کوئی ایسا انسان چاہیے، ادھر قرآن کو دیکھیں اس کو دیکھیں، دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. قرآن کریم کے اگر اوصاف کو دیکھیں تو قرآن نور ہے، بس ہادی کو بھی نور ہونا چاہیے. قرآن حکمتوں کا خزانہ ہے، ہادی کو بھی حکمتوں کا مخزن ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے میں تبیان ہوں تو ہادی گونگا نہ ہو بلکہ وہ بھی معین ہو. قرآن کہتا ہے میں امام ہوں تو ہادی کو بھی امام ہونا چاہیے. قرآن میں اگر باطل نہیں ہے تو ہادی میں بھی باطل کبھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے مجھ میں ہرگز ہرگز باطل نہیں تھا تو ہادی ایسا ہو کہ کہے خدا کی قسم جب سے آنکھیں کھولی ہیں غیر خدا کے حضور میں نے سجدہ نہیں کیا. نعرہ حیدری، حیدری. قرآن کہتا ہے کہ قد اتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تمہارے پاس ایسی کتاب بھیجی ہے جو سوال بھی کرو. اللہ نے مینشن نہیں کیا موضوع کیا ہو، سبجیکٹ کیا ہو، اسپیس کا کیا تعلق ہے، زمان کا کیا تعلق ہے، کوئی بلا شرط بلا قید اللہ نے ایسی کتاب بھیجی ہے جو پوچھو گے یہ جواب دے گی. بس ہادی ایسا ہو کہ ممبر پہ بیٹھ کے کہے جو پوچھو میں تمہیں بتاؤں.
اگر یہ کتاب کہے کہ میرے سینے کے اندر زمین و آسمان سے لے کر عرش الہی تک سارے اسرار موجود ہیں، تو پس یہ سارے اسرار کا مقصد ہادی کے سینے کو بھی ہونا چاہیے۔ اگر قرآن باطل، قرآن کے اندر باطل نہیں ہے، تو پس یقین رکھو جب قرآن میں باطل نہیں ہے تو قرآن اس کائنات کے اندر معصوم ہے، پس معصوم ہدایت غیر معصوم کے سینے میں نہیں آ سکتی۔ معصوم ہدایت کے لیے معصوم سینے کی ضرورت ہے۔ پس قرآن کریم کے اگر آپ زاویوں کو دیکھتے جائیں تو ایسے ہادی کی ضرورت ہے جس کے اوصاف قرآن جیسی کتاب ہدایت سے ہم آہنگ ہو۔ یہی تو اعلان فرما گئے پیغمبر کہ میرے ہوتے ہوئے میں قرآن سے جدا نہیں، میرے بعد میری اطرت قرآن سے جدا نہیں۔ صلوات پر محمد لن تضلوا بعدی کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ان دونوں کے دامن کو تھام لو۔ لن یفترقا کا معنی یہ ہے کہ ان کے ہرگز ان کے اندر جدائی نہیں ہے۔ یہ جدائی عالم ظاہر کی بات نہیں ہے، یہ جدائی عالم حقیقت میں جدائی نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہیں ہیں، معانی میں جدا نہیں ہیں، معارف میں جدا نہیں ہیں، ہدایت میں جدا نہیں ہیں، عصمت میں جدا نہیں ہیں، نورانیت میں جدا نہیں ہیں، بیان میں جدا نہیں ہیں۔ قرآن کے جتنے اوصاف دیکھو گے، اگر عالم ظاہر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو، عالم باطن میں دیکھنا ہو تو قرآن۔ البتہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات تسلسل ہے سرکار ختمی مرتبت کی شخصیت کا، تسلسل ہے اس سیرت طیبہ کا۔ لہذا عزیزان گرامی ایک نکتہ قابل غور ہے کہ آج بشریت جس مرحلے پہ کھڑی ہے انتظار کے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد منتظر ہے ایک الہی، ایک آسمانی، ایک دینی راہبر کے جو آئے اور انسانیت کو ان مشکلات سے نجات دلائے۔ اس کا مطلب ہے عقل، فطرت، اسلام، دین کی نظر میں مفاہیم دین اس وقت اجاگر ہوں گے جب ان مفاہیم کی امپلیمنٹیشن کے لیے، ان کی تفسیر کے لیے، ان مفاہیم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے جب تک وہ انسان موجود نہ ہو جو اس سارے دین کی حقیقت کو جانتا نہ ہو۔ امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ایک بہت نورانی حدیث میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کرنے کی۔ حضرت کے بہت سارے اصحاب میں سے ایک صحابی جو علم فقہ میں ید طولہ رکھتے تھے اور بہت ہی ماہر تھے اپنے زمانے کے اندر، جناب زرارہ بن عیون، حضرت نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، زرارہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام جو ہے اس کی بنیادیں 5 چیزوں کے اوپر ہیں۔ گویا اسلام سارے کا سارا اس کی بلڈنگ ان 5 ستونوں کے اوپر ہے۔ یہ سارے ستون جو ہیں اگر نہ ہوں تو اس بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلا ستون فرمایا الصلاۃ، نماز بنیادی ترین ستون ہے۔ نماز کیسے ستون ہے؟ یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں نہیں، نماز اپنی ٹرمز، اپنی کنڈیشنز، اپنے شرائط، اپنے خصوصیات، اپنی کوالٹیز، اپنے اوصاف کے ساتھ نماز کیسے؟ نمبر 1، نماز اسلام کی جتنی عبادات کا نظام ہے، اسلام کے اندر عبادات کا جتنا سسٹم موجود ہے، اس میں جو بالا ترین، جو سب سے زیادہ ممتاز ڈسٹنکشن جس کو حاصل ہے وہ نماز ہے۔ اسلام کی عبادات کے جتنا بھی سسٹم ہے اس کے اندر نماز ایک بلند، نتیجتاً جب نماز کہا تو اس سے مراد اسلام کی عبادات کا سارا نظام ہے۔ اب جب شرائط دوسرے مرحلے میں دیکھیں تو نماز کی شرائط کیا ہیں؟ قرآن کریم نے بار بار ارشاد فرمایا نماز پڑھنے کا حکم، قرآن میں ذکر اس سے بالاتر ہے۔
خالی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو۔ قائم کرنے سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک پڑھنا کافی نہیں ہے، کچھ شرائط ہیں، ان کے ساتھ نماز کو قائم کرنا مقصود ہے، نمبر ایک۔ دو، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز اپنے شرائط کے ساتھ سوسائٹی میں قائم ہو۔ نماز سوسائٹی میں کیسے قائم ہوگی؟ اسباب مثال، نماز الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے منکرات سے روکتی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو، برائیاں بھی موجود ہوں، تو اس کا معنی ہے نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب نماز معاشرے میں قائم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ سوسائٹی خدا پرست ہے، یہ معاشرہ غیر خدا کے حضور جھکنے والا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے فقط خدا کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جب نماز قائم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس معاشرے کے اندر گناہ موجود نہیں ہے۔ سن 61 ہجری میں کیا تھا؟ نماز تو قائم، نماز تو تھی، نماز قائم نہ تھی۔ لوگ مسلمان نماز پڑھتے تھے لیکن نماز اپنے اوصاف کے ساتھ موجود نہ تھی۔ مسلمان نماز بھی پڑھتے تھے اور باقی اعمال بھی انجام دے رہے تھے، باوجود اس کے کہ سارے اسلام کی حقیقتیں بیان ہو چکی تھی۔ ایک صلوات اللہ فرمائیے۔ ایک درود شریف پڑھیں، تھوڑا سا ہمت کریں، جو گیپ ہے اس کو تھوڑا سا فل کیجیے گا۔ ایک بار پھر صلوات فرمائیے۔ قرآن کا بھی حکم یہ ہے افصحوا فی المجالس، مجالس میں تھوڑا سا گنجائش پیدا کریں کہ باقی بھی احباب جو ہے وہ تشریف لا سکیں۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر زحمت فرمائیں گے صلوات پر محمد۔ بس خلاصہ، نماز جب قائم ہو گئی تو سارا معاشرہ، لاکھوں کروڑوں کا انسانوں کا سماج نظر آئے گا کہ یہ سارے کے سارے لوگ خدا کی عبودیت اور اس کی بندگی کی تصویر ہیں۔ بس ایسی نماز کو ستون ہونا چاہیے۔ اگلے مرحلے میں الصلاۃ والصوم، دوسرا جو عنصر، وہ ستون جس پہ دین کی عمارت کھڑی ہے، وہ صوم ہے۔ صوم بھی اسی طرح ہے، ایسا نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بھوکے رہے اور یہ روزہ جو ہے مکمل ہو گیا، نہیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ صوم جب معاشرے میں آ جائے، صوم کی حقیقت اگر معاشرے میں نافذ ہو جائے، معاشرہ اگر صوم اور روزے کی اگر حقیقت کو سمجھ لے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے، روزے کے نتیجے میں انسان میں اتنی قوت آ جاتی ہے، اتنی شجاعت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ باطنی اور بیرونی تمام تر قوتوں، تمام تر شیطانی قوتوں کے خلاف یہ لوگ ایک نہیں، پورے کا پورا معاشرہ سیسا پلائی ہوئی دیوار نظر آتا ہے۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ بس صوم کا، روزے کا بنیادی میسج سوسائٹی میں انسانوں کی آزادی اور حریت ہے، قوموں کا استقلال ہے۔ انسان واقعی آزادانہ اور حریت کے ساتھ زندہ رہنا جب شروع کر دیں تو واقعی اس صوم کو بھی دین کا دوسرا ستون ہونا چاہیے۔ تیسرا ستون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں ہے کہ خالی 2.5% دے دیا اور وہ کافی ہے، میرے فرائض پورے ہو گئے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے اکنامکل سسٹم کے اندر کیونکہ سب سے اہم رکن ہے، اس لیے بیان فرمایا ہے، ورنہ اگر اسلام کے دیے ہوئے اسلامی نظام کو نافذ کر دیا جائے تو دنیا سے فقر ختم ہو جائے، کسی کو پریشانی نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، انسانوں کے اقتصادی حقوق پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، بلکہ ہر کوئی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اقتصادی معاملات کو درست ٹریک پہ ڈالتے ہوئے اپنی ترقی کے راستوں کے لیے کوئی رکاوٹ محسوس نہ کرے۔ اس لیے بس تیسرا رکن اگر واقعی سوسائٹی کے اندر اس طرح کا نظام اقتصاد ہو تو پھر پریشانی نہیں ہوگی، دین کی حقیقت نظر آئے گی۔
اسی لیے دین کہتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، جو انسان فقیر ہے وہ بے الفاظ دیگر کافر ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ فقر کفر کے نزدیک ہے۔ جب پیٹ خالی ہو، جب اقتصادی مسائل و مشکلات ہوں، تو دین کہتا ہے کہ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے تمہیں چاہیے جدوجہد کرو، معاش کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرو۔ پس نماز یعنی دین کی عبودیت کا نظام، روزہ یعنی انسانوں کے لیے حریت، آزادی اور استقلال کا میسج، زکوٰۃ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارا اکانومیکل سسٹم ساؤنڈ ہو، کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ جب تم احتیاج ختم ہو جائے گی تو اس کا انشاءاللہ تم اعلیٰ اہداف کے لیے آگے بڑھو گے۔ چوتھا ستون ارشاد فرمایا الحج، حج ہے چوتھا ستون جس پہ دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ دیکھو اگر حج کی آیات، اور میں سارے فلسفے کو بیان نہیں کرنا چاہتا، حج بنیادی طور پر پہلے مرحلے میں امت مسلمہ کی مرکزیت کا میسج دیتا ہے کہ ساری امت مل کر خدا کے حضور جھک جائے، ساری امت مل کر اپنے مسائل کو حل کرے۔ اور اگلے مرحلے میں جتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اگر آپ دیکھیں گے تو حج بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ انسانیت کو تمرکز پہ لانا ہے۔ مثابۃ للناس، یہ حج ہم نے اس لیے ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ منظم ہو جائیں۔ گویا بشریت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ خداوند عالم نے اس مرکز کو بیت اللہ کی شکل میں، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسی گھر سے جب آخری نمائندہ الہی آئے گا تو اس کی پشت بیت اللہ کی طرف ہوگی، انسانوں کو خطاب کرے گا، میں وہی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہیں۔ نعرہ حیدری، یہ ہوگا 4 ستون، اور ہونا بھی چاہیے 4 ستون۔ اور اگلے مرحلے میں ارشاد فرمایا والولایہ، پانچواں جو رکن ہے، پانچواں جو پلر ہے، پانچواں جو ستون ہے دین کی تعلیمات کا، وہ ہے ولایت۔ ولایت بمعنی رہبری، ولایت بمعنی حکومت، ولایت بمعنی لیڈرشپ۔ اگر ولایت بمعنی، میں بھی اب اس کی باقی تفصیلات میں نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ لفظ دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ اسی معنی میں مراد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ والولایہ لیڈرشپ ہے، پانچواں پلر۔ تو جناب زرارہ نے عرض کیا فقلت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اہم کیا ہے۔ نماز اہم ہے، روزہ اہم ہے، زکوٰۃ کا نظام اہم ہے، کیا کون سی چیز ہے؟ فقلت، تو میں نے عرض کیا اے فرزند پیغمبر کون سی شے افضل ہے؟ قابل غور۔ امام صادق، کون امام؟ جس نے دنیا کو علوم سکھائے، جس نے دنیا کو سوچنا سکھایا، جس نے دنیا کو، بلکہ دنیا میں بڑے بڑے اماموں نے کہا کہ ہمارا امام امام صادق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جس کی دی ہوئی تھیوری آج بھی انسان ناز کر سکتا ہے۔ وہ راجر بیٹن جو آج سے 300 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھیوری آف لائٹ پڑھاتا رہا، جا کے امام صادق کے اقوال کو دیکھیے تو اس کے پیچھے نورانی حکمتیں کس نے بیان کی ہیں۔ یہ امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو چیزیں دیکھتا ہے، یہ روشنی انسان کو ان چیزوں سے ٹکرا کے انسان کی آنکھوں کی طرف آتی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی آلہ ہو تو انسان دور کی چیزوں کو نزدیک دیکھ سکتا ہے۔ بنیادی فارمولہ تو میرے آقا مولا امام صادق نے فراہم کیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نورانیت محفل کے لیے ایک اور میں روایت عرض کرتا چلا جاؤں۔ امام صادق نے اپنے شاگرد جناب جابر بن حیان، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، مختلف علوم میں ماہر تھے، ایک روز امام نے بٹھا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جابر تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر سورج سے زیادہ بڑے ستارے خلق فرمائے ہیں
کہ یہ ستارے اتنے طاقتور ہیں، اس قدر روشنی یہ اپنے وجود سے امٹ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی صفر ہے۔ ان ستاروں کی روشنی میں سورج کی روشنی صفر ہے۔ آئنسٹائن اور ان جیسی بڑے دانشمندوں کے نتیجے میں دنیا کا خیال یہی تھا کہ کائنات کا ڈائیمیٹر جو ہے وہ 3 بلین لائٹ ایئرز ہے، 3 ارب نوری سال ہے۔ 1960 آنورڈ جب ٹیلیسکوپ ایجاد ہوئی، انسان نے کائنات کا مشاہدہ کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ 9 بلین ٹیلیسکوپس کے ذریعے، وسیلے کے ذریعے پتہ چلا کہ 9 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پہ کچھ ستارے ہیں۔ پھر معلوم ہوا کہ 12 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پہ کچھ ستارے ہیں۔ نتیجہ یہی سمجھ میں آیا، یہ کویزر، یہ ستارے جو ان کو نام دیا گیا، یہ کویزر، یہ ستارے اتنی روشنی اپنے وجود سے خارج کر رہے ہیں کہ ان کی روشنی کے مقابلے میں وہ سورج زمین سے 1 ملین ٹائم بڑا ہے۔ 1 ملین زمین ہو تو یہ 1 سورج بنتا ہے۔ اس چراغ کی روشنی ان ستاروں کے مقابلے میں صفر ہے۔ میں عرض کروں گا ہاتھ باندھ کے بنی نوع بشر کی خدمت میں، جاؤ در امام صادق پہ دستک اگر پہلے دی ہوتی تو امام صادق نے وسیلوں کے بغیر اس بات کا اعلان کیا تھا۔ یہ وہ ہیں جو وسیلوں کے محتاج نہیں ہیں، کائنات میں خود وسیلہ ہیں اگر کوئی چاہے تو۔ بس امام صادق بیان کرتے ہیں انسانیت کی سعادت کا آخری میسج جو آنے والا ہے۔ انسانیت نے جو خواب دیکھا ہوا ہے، میں نے عرض کیا ہے فرزند پیغمبر، ان 5 میں سے کون سی چیز ہے جو افضل ہے؟ مولا نے کیا ارشاد فرمایا؟ الولایۃ افضل منہا۔ نظام رہبری، لیڈرشپ کا نظام ان سب میں افضل ہے۔ یہی تو بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسلام کا بنیادی میسج تو یہی ہے۔ دیکھو جب لیڈر نہ ہو تو نماز بے معنی ہے، جب لیڈر نہ ہو تو حج بے معنی ہے، جب الہی دینی عالم عادل معصوم رہبر نہ ہو تو نظام دین نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سید الشہداء نے مدینے سے نکلتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ السلام علی الاسلام اذا بلیت الامہ براء مثل یزید۔ ایسے اسلام پر سلام ہو حسین کا، گویا ایسا اسلام نہیں ہے جب یزید جیسا امت کا لیڈر ہو جائے۔ وہ جو کیا آپ نے کہ معاملہ لیڈرشپ کا کتنا اہم ہے، رہبریت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی نورانیت کو، دین کی حقیقت کو، قرآن کے حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان قرآن کا منتظر نہیں ہے، صاحب قرآن کا منتظر۔ محمد و آل محمد صلوات عالم قرآن کا منتظر ہے بشر۔ بشر ایک ایسے رہبر کا منتظر ہے جو آئے اور دین کی حقیقتوں کو بیان کرے، جو آئے، جو آنے والے، جو گزشتہ گزر گئے۔ اس لیے قرآن نے اعلان فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ کیا خوبصورت نورانی آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ مجادلہ کی آیت میں نے آپ کی خدمت پڑھی، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کا کیا معنی ہے؟ تم پہ لکھ دیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے تم پہ واجب قرار دے دیے ہیں۔ گویا یہ معاملہ حتمی ہے، یہ بات ہو کے رہنی ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس انیویٹیبل، یہ ناگزیر ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، یہ حقیقت اس میں آشکار ہونا ہے۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ لأغلبن، اس جملے کے اندر اس قدر تاکیدات ہیں۔ لا یقیناً، اغلبن نون تاکید ہے، گویا اللہ ارشاد فرمایا یقیناً، یقیناً، یقیناً اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا؟ غالب ہوں گا، غلبہ ہوگا۔ غالب کون ہوگا؟ اللہ غالب ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہو کہ اللہ غالب نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کی قدرت، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے مراد دین خدا کا غلبہ ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کا غلبہ ہے، کہ انسان آہستہ آہستہ تیار ہو رہا ہے ان حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے۔ وہ انسان 19ویں صدی کا بشر جس نے انکار کیا کہ کسی وحی کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنی عقل کے بھروسے پہ اپنی زندگی کو، اپنی سعادت کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن آج پریشانیوں کا شکار ہے۔ آج بہت سارے لوگ سٹریس سے مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہیں، باوجود اس کے کہ کام بھی ٹھیک ہے، مال و دولت بھی ٹھیک ہے، دنیا کی ساری آسائشیں بھی موجود ہیں، سکون نہیں ہے۔ سکون ملے گا جب تک اس روح کو متصل نہ کرو گے اس عالم کے ساتھ جہاں سے یہ روح آئی ہے۔ اس روح کا جب اتصال اس کے ساتھ ہو جائے گا تو سٹریس ختم ہو جائے گا۔ جب یہ روح اللہ کی یاد میں ہوگی تو پھر سامنے موت بھی نظر آئے گی تو وہ موت شہد سے زیادہ میٹھی نظر آئے گی۔ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ ذکر الہی ہے جو انسانی دلوں کو، روحوں کو اطمینان دیتا ہے۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کرو۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میں بھی غالب ہوں گا، میرے رسول بھی غالب ہوں گے۔ لہذا حضرت آدم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے لے کر خاتم الانبیاء صلوات اللہ سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پر فرمائیں۔ خلاصہ کر رہا ہوں، میری توجہ کا طالب ہوں۔ سارے کے سارے انبیاء جو پیغام لے کر آئے، یہ سب کا پیغام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کا پیغام ایک ہی تھا، سارے ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے تھے۔ لہذا عزیزان گرامی، جب غلبہ ہوگا، جب دین کی ساری نورانیت آ جائے گی، 1,24,000 انبیاء کا جب میسج آئے گا تو اس میسج کو آشکار کرنے والا کون ہوگا؟ وہ مہدی برحق، جو 1,24,000 نبیوں کے پیغام کا وارث ہے، ان کے لائے ہوئے حقائق کا وارث ہے۔ میں خلاصہ عرض کروں آپ کی توجہ کے لیے، جب مہدی آئیں گے تو جو منکر تھے تمام تر انبیاء کے معجزات کے، انبیاء کی تعلیمات کے، انبیاء کے لائے ہوئے میسج کے، مہدی کھول کھول کے بیان کریں گے۔ اگر ید بیضا کے منکر ہو، اگر عصائے موسیٰ کے منکر ہو، اگر طوفان نوح کے منکر ہو، اگر ابراہیم کے لائے ہوئے معجزات کے منکر ہو، سارے انبیاء کے معجزات کو دیکھنا چاہو تو فرزند رسول اللہ، قائم مقام پیغمبر، علی کے آخری فرزند، یکجا سارے انبیاء کے معجزات تمہیں کر کے دکھائے گا۔ اس لیے کہ کل منکر تھے، آج دین خدا غالب ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو ایک ہی ہاتھ میں ید بیضا کی بھی عظمت کو دیکھو گے، ایک ہی ہاتھ میں عصائے موسیٰ کی قوت کو بھی دیکھو گے، ایک ہی ہاتھ میں اشارے کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اور جمع ہوتے ہوئے بھی۔ الولایت افضل منہا، یہ رہبری ہے جو دین کے مفاہیم کو زندہ کرے گی۔ والوالی هو الدلیل علیہن، روایت کا آخری جملہ۔ اور دیکھو، رہبر دین کی دلیل ہے، دین کی ریزننگ، وہ رہبر ہے جو دین کے مفاہیم کو، حقیقت میں اس کی نورانیت کو انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہذا ٹریک مقرر کر دیا گیا ہے، معصوم نے راستہ بیان کر دیا ہے کہ دین کی حقیقتوں کو آپ نے کس ٹریک سے لینا ہے۔ اب فیصلہ آپ کا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے نہیں آتا، راستہ اور ٹریک وہ جو راستہ بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے ایکسپرٹس، اسلام کا